ہمارا کوئی وزیر بھی کہیں جا رہا ہو تو پیچھے 150-200 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، کوئی گورنر جا رہا ہو تو 150-200 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور کہا جائے تو کیوں ہوتی ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ وہ حملہ نہ کر دے، کوئی ہمیں مار نہ دے، ایسے کام ہی نہ کرو کہ کوئی آپ کو مارے، ایسے کام ہی انسان نہ کرے کہ کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی جان کا دشمن ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور اکیلے سفر کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ کوئی شخص ملنے کے لیے آ گیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو جنگل میں ابھی گئے ہیں، وہاں جا کر پتہ کرو۔ تو وہ شخص جب ملنے کے لیے جنگل میں گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زمین پر لیٹے ہوئے، کچی زمین پر، اور سر کے نیچے کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، اس پر اپنا سر رکھ کے لیٹے ہوئے آرام سے۔ یہ وقت کے خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح لیٹے ہوئے بے خوف و خطر، پتہ ہے کہ میں نے انصاف کیا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ عدل کیا ہے، کون میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، کون میرا دشمن ہوگا؟ چنانچہ اکیلے جنگل کے اندر چلے گئے، اکیلے وہاں پر آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وقت کے خلیفہ۔ آج دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو یہ ہے، یہ آئیڈیل بنایا ہے ان لوگوں کو، ان صحابہ کو، ان خلفاء کو آئیڈیل بنایا ہے۔ حکومت کرنی ہے، خلافت کرنی ہے، ان سے سبق حاصل کرو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آج دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہاں، طالبان کا جب دور حکومت تھا، ابھی جب امریکہ نے حملہ کیا، اس سے پہلے جو طالبان کا دور حکومت تھا، اس میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ طالبان کا کوئی گورنر ہے، وزیر ہے، وہ اکیلے سفر کیا کرتا تھا، سائیکل پہ سفر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغفور ندیم، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، اور ہماری جماعت کا ایک وفد گیا افغانستان کے دورے پر۔ حضرت والد صاحب جب واپس آئے، کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ گئے، گورنر سے ہماری ملاقات تھی، طالبان کا گورنر تھا، اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، انتظار کریں، گورنر صاحب ابھی آنے والے ہوں گے تو آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ چنانچہ والد صاحب فرمانے لگے کہ ہم وہاں گئے تو کمرہ بکھرا پڑا ہوا ہے، تکیے بکھرے پڑے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہے۔ ہم نے وہاں پر جا کر صفائی کی، تکیے وغیرہ سیٹنگ سے لگا دیے کہ گورنر صاحب آئیں گے تو یہاں پر سارا نظام ہی درم برم ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا سیٹنگ کر دی، اور پھر دیکھا کہ تھوڑی دیر میں گورنر صاحب آئے، اور وہ پیدل آ گئے، پیدل آئے، اور ایک آدھ آدمی ان کے ساتھ تھا، اور ان کا جب ہم نے حلیہ دیکھا تو کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، میلے کچیلے کپڑے، پاؤں میں چپل ہے تو وہ ایک پرانی سی چپل ہے۔ تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ یہ ہمارے گورنر صاحب ہیں۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کہتے تھے ہمیں دیکھ کر حیرانگی ہو گئی کہ صحابہ کرام کی طرح آج کے دور میں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو طالبان کی مثال کو دیکھ لے۔ اس طرح سادگی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کیا ہے۔ آج بھی اگر چلے جائے تو سوکھی روٹیاں کھا کر وہ گزارا کرتے ہیں، بھوکے رہ کر گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ دور مثالی دور ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، پھر ان کو فتح بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر کوئی وقت کے سپر پاور ہو، کوئی کتنا بڑا پہلوان اور فن خواہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو شکست دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح انسان جو ہے حکومت چلائے۔